أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین، میری عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تبلیغی جماعت کی 6 صفات میں سے آخری اور نہایت اہم صفت دعوت و تبلیغ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہی وہ محنت ہے جس کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا ہے، دین کو سمجھ پیدا ہوتی ہے، اعمال میں پختگی آتی ہے اور معاشرے میں خیر عام ہوتی ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی۔ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو محبت، نرمی، حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے بچنے کی نصیحت کرنا۔ اس کام میں سختی اور جھگڑا اور تکبر نہیں، بلکہ شفقت، محبت اور حسن اخلاق بنیادی اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت کا انداز نرم اور محبت بھرا ہونا چاہیے۔ یہ کام صرف علماء یا ائمہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان اپنے استطاعت کے مطابق دین کی بات آگے پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچا دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دین کی کوئی صحیح بات معلوم ہو تو اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہی نیکی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں اپنی قوم کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق کی بات کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں ہر طبقے کے لوگوں کو تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ آج بھی امت کے لیے مثال رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فائدے کیا ہیں؟ جب ایک مسلمان دین کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز کی پابندی پیدا ہوتی ہے، قرآن سے تعلق بڑھتا ہے، اخلاق بہتر ہوتے ہیں، وقت کی قدر پیدا ہوتی ہے، امت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ: دعوت ہمیشہ محبت اور خیرخواہی سے دی جائے۔ سلام سے گفتگو کا آغاز کریں، نرم لہجہ اختیار کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، آسان زبان استعمال کریں، پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت دیں، اختلاف سے زیادہ اتفاق کی بات کریں، دعا کے ساتھ دعوت کے کام کریں۔ خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں عظیم دعوت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو نماز، قرآن، سچائی، حیا اور اچھے اخلاق سکھائیں، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں اور محبت کے ساتھ دین کی بات کا علم عام کریں۔ ایک نیک ماں پوری نسل کو اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دعوت کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کیا، اور اگر لوگ بات نہ مانیں، مذاق اڑائیں یا مخالفت کریں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہماری ذمہ داری: ہم روزانہ کچھ وقت دین کے لیے نکالیں، مسجدوں سے تعلق مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم حاصل کریں، اپنے اہل خانہ کو دین کی بات بتائیں، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا نمونہ بنیں۔ جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو معاشرہ خود بخود بہتر ہونے لگے گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کو شامل کریں گے۔ ہم محبت، حکمت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کا سچا داعی بنا دے، ہمارے دلوں میں ایمان، اخلاص اور تقوی پیدا فرما، ہمیں حکمت، صبر اور حسن اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعوت کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں دین کا نور پیدا فرما،
ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت کا راستہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔